الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اشتہار ہے جی اشتہار نیٹ پہ میں کو نیٹ پہ جڑا ہوتا ہے ہاں وہی نا. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. معزز و محترم حاضرین، دوسری سالانہ محفل ذکر اہل بیت بامقام ڈیرہ چودھری آفتاب کمر بھون کلاں زیر انتظام انجمن بزم نثار مصطفیٰ خصوصی خطاب صاحبزادہ سید کلیم رضا کیلانی صاحب فرمار چکے نے زیر صدارت پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری، پیر سید علی رضا شاہ صاحب بخاری، زیر نگرانی حافظ محمد ارشد صاحب امام مسجد ہاگا، انتظامیہ دے تمام افراد جنہاں نے اس بزم دا
اہتمام اور انتظام فرمایا ہے، ٹھیک ہے جانے من، اللہ انہاں ساریاں نو برکت و خیر نصیب فرمائے۔ جتنے بھی بچے دور دراز تو چل کے بزم میں شریک ہوئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو ہر قدم دے بدلے اجر عطا فرمائے۔ اور تسی اتنی رات جاگ کے جڑا ذکر پاک سن رہے ہو، اللہ تہاڈا بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اگے تسی سن دے رہے ہو، ہن تھوڑا جہا سمجھ لو۔ سمجھو گے تو نفع حاصل ہوئے گا۔ مینوں نہیں علم کہ تساں اہل بیت دا عنوان رکھ کے او دے تو مراد کی لیا ہے، یہ میرے علم وچ نہیں۔ میں ابتدا اتھو کرانگا کہ اہل سنت اہل بیت سمجھ دے کنہ نو، آپ نو سمجھ آگی کی میں آکھیں؟ سب تو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اہل سنت دے نزدیک اہل بیت ہے کون ہے۔ تو قرآن کریم دی جس آیا کریمہ وچ اہل بیت دا ذکر ہے، اس دے سیاق و سباق تو اور مفسرین دی متفقن علیہ آراء تو اور قرآن و حدیث دے شواہد اور قرائن تو اس ثابت ہوندہ ہے کہ صحیح سمجھو ہے جڑی اہل سنت و جماعت دی سمجھے کہ رسول اللہ دی اہل بیت وچ حضور دیاں بیویاں، حضور دے بیٹے، حضور دیاں بیٹیاں، امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ زہرا اور مولا علی، یہ سارے مراد نے۔ آپ کو سمجھ آگئی؟ سوال پیدا ہوندہ ہے کہ اگر اور بیٹیاں تے بیٹے بھی ہیں حضور دے، او آئے کیوں نہیں جدو حضور چادر بچھا کے چادر پھیلا کے فرمایا کہ اے اہل بیت ہیں؟ تو حضور سرکار دے بیٹے ہیں، اور حضرت قاسم حضور دے بیٹے، عبداللہ حضور دے بیٹے، ابراہیم رسول اللہ دے بیٹے علیہ السلام، لیکن چادر دے تھلے کوئی نہیں۔ چادر دے تھلے صرف حسن اور حسین نے بچے آئیں۔ تو یہ چادر وچ کیوں نہیں؟ اس تو نہیں کہ انہاں دا چادر والے واقعے تو پہلا وصال ہو چکے سی، فوت ہو چکے سی۔ ایک بیٹی سیدہ زہرا پاک چادر دے ہے نے، تین بہنا چادر دے تھلے نہیں، کیونکہ چادر والا واقعہ 10 ہجری چویا ہے، اس تو پہلے 3 صاحبزادیاں دا وصال ہو چکے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ مولا علی سرکار دے اور بھی بھرا ہیں پر چادر اچ کوئی نہیں، تو کیا انہاں نہ منیں گے؟ حضرت جعفر تیار اور حضرت عقیل نو مننے ہاں، مگر چادر اچو کوئی نہیں۔ عیسائیاں دی مرضی ہے کہ انہوں نے چادر وچ صد کے فرمایا ہے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ ہے میرے اہل بیت نے، اور باقیاں نو نہ بلانا اے انہاں دے نہ ہون دی دلیل نہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر 12 نے، پر یوسف علیہ السلام ورگی شان دنیا دی نہیں، نبی صرف وہی ہے۔ لیکن یہ مطلب یہ تو نہیں کہ دوجیاں برا ہی نہ بنی ہے، دوجیاں دے تو نام ہی نہیں ہوتے، تو یہ مطلب یہ نہیں کہ دوجے بھائی نہیں، بھائی ہیں، لیکن انہاں دی شان وکھری ہے۔ حضرت یوسف ایویں بھائی ہیں پر علی پاک دی شان وکھری ہے، ایویں بہنا بھی ہیں پر زہرا پاک دی شان بلند ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، رسول اللہ دی ازواج مطہرات، حضور دیاں بیویاں اہل سنت دے عقیدے وچ رسول اللہ دی اہل بیت نے۔ اہل بیت لفظ دا معنی کیے گھر والے۔ اہل بیت دا کیا معنی ہے؟ گھر والے۔ تو بھائی وہ کیسا گھر ہے جیدے چ بیوی گھر والی نہیں؟ ایسا ہو کیویں سکتا ہے؟ وہ جو تسی سارے گھر ہی انہاں دے حوالے کیتے ہوندے نے تے باہر آ کے آندے ہو گھر والیاں ہی نہیں سمجھ آئی گل دی۔ وہ جو تسی پیٹرول دے پیسے بھی انہاں کولوں لے کے ٹر دے ہو۔ کوئی نہیں پابندی میں تے ہسن تے لائی جی آؤں جے تے ہس لو، چنگا ہے جے سچی گل تے بھی ہس دیو تے بڑی گل ہے نا۔ عزیزوں اور ساتھیوں، بیوی دا ایک نام اہلیہ بھی ہوندا ہے۔ اہلیہ گھر والی، تو اہلیہ اہل بیت چونکہ میں نکل سکتی، گھر تے شروع ہی دے تو ہوندا ہے۔ پہلا تے بندہ ابے دے گھر رہندا ہے، جدوں وہ آوندیاں نے انہاں دی برکت نال مڑ منے گھر بندا ہے۔ ہاں جی، میں انہیں تے نہیں نہ کہہ سکتا وہ لڑدیاں تے بنے گھر بندا ہے، میں تے پھر مسئلے نالی گل سمجھانی ہے وہ انہاں دی برکت نال گھر بنے بن جاندا ہے جی۔ تے جنہاں دی برکت نال گھر بنے ہویا ہے، کل نو آکھی وہ گھر والیاں ہی نہیں۔ بھائی جی اہل بیت دی نی بیوی تو رکھیندی ہے۔ میں بڑا حیران ہونا بندیاں تو، انہیں سمجھ آگے ان گل سمجھائی۔ فاطمہ زہرا تے اہل بیت ہیں تے فاطمہ زہرا دی امی اہل بیت نہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جنہ دی گود اقدس و اطہر دے اندر فاطمہ زہرا جیسی شہزادی جلوہ گر ہوئی ہے، کیا سیدہ خدیجہ اہل بیت نہیں؟ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، سب تو پہلے بیوی ہوندی ہے، مڑ بچے بھیاں اگے سارے اہل بیت پیچھے شروع ہوندن۔ پہلے اگر سیدہ خدیجہ ہیں تے سیدہ فاطمہ زہرا نے، فاطمہ زہرا ہیں تے حسن تے حسین نے، تو اسی کی میں کٹ دئیے کہ سیدہ خدیجہ اہل بیت میں شامل نہیں۔ سیدہ خدیجہ بیوی نے، تو جو اگر ایک بیوی اہل بیت ہے تو دوجیاں بیویاں کس قانون نال باہر کڈاں گے؟ پھر دوجیاں بیویاں بھی اہل بیت نے، لہذا ثابت ہویا حضور دیاں بیویاں بھی حضور دی اہل بیت۔ اے منطق ہے، سمجھ چاہیے کہ نہ آئی جی؟ عزیزو ساتھیو، اسی صرف منطق نال اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر دے، قرآن اور حدیث نال بھی اہل سنت دا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک دی طرفوں اپنے اپنے مقام اور مرتبے ہوندے نے جڑے خالق کائنات عطا کردا ہے۔ میرا ڈھیر سارا ٹبر ہے سلمان صاحب، میرے نانکے دادکے سارے سید نے۔ ساڈا پنڈ گجرات دے نال مدینہ سیداں، وہ سارے شانے نے، وچ ڈنگے بھی نے، وچ سدھے بھی نے، تو انہوں پتہ ہے پھر انج دے بھی ہوندے نے وچ۔
محمدی پور تے مدینہ دو پنڈ نے ساڈے سارے سید نے. ایتھے ایسا ضلع حفظ آباد میں ساڈی ڈھیر ساری برادری ہے, سارے ہی سید نے, پر دین دی نوکری دی ڈیوٹی اللہ میری لائی ہے. تو ان دوجیاں نے سید بھی نہ منی ہے, بنے جی سید آ ہوئے ہو تو سید ہی نہ ہوئے, جی وہ نہیں تو مڑ میں کیویں ہونا ہے. اے اللہ ڈیوٹی لائیے بتو واز کر, تیری گل اچ تاثیر پا دیاں گا, بندیاں تیرے قریب کر دیاں گا, اے او دی اپنی مرضی ہے, لیکن سید تے دوجے بھی ہیں. اے رب دی عطا ہوندی ہے, اے خالق دی مرضی ہوندی ہے, اے کمال کسی دا نہیں ہوندا, لیکن مننا دوجیاں نوں بھی چاہیے. بی بی زہرا پاک دی شان زیادہ ہے, پر بہنا اور بھی ہیں. مولا علی دی شان زیادہ ہے, بھرا اور بھی ہیں. مولا علی دے پتر تے 18 نے, تو چادر اچ تے حسن تے حسین نے, اور دوجیاں پتر ہی نہ منی ہے, وہ چادر اچ کوئی نہیں زیادہ سی مرنا ہی نہیں. دوجے 16ویں پتر نے کو چادر وچ نہیں, اور وہ دی وجوہات نے بلا وجہ چادر ہیٹ نہیں, وہ دی وجوہات نے اور وجہ سب تو بڑی وجہ ہے وہ سڑے جے دنیا تے کوئی نہ. تو جڑے دنیا تے نہ آنو چادر ہیٹ کی میں آنو. ایک جملہ بول کے واپس پھر آواں گا, ذرا دماغ دیاں کھڑکیاں کھولو. میرے حضور نے حسن حسین پاک تے فاطمہ زہرا پاک تے علی پاک نو چادر دے تھلے لیا اور دعا دیتی, لہذا وہ پاک نے جڑے چادر دے ہیٹھ نے. بچے جاگ دے ہو, اے مسئلہ ذرا دھیان نال سنیا جے, جڑے چادر دے تھلے نے وہ تے پاک نے. بندہ فقیر کہندا ہے جڑا حضور دے روزے دی چھاں تھلے نے وہ کتنے پاک نے. ماشاءاللہ بھی تسی مسئلہ سنے تے مسئلہ سمجھا جی, اللہ تو ان برکت دے. جڑا مسئلہ سن کے مسئلہ سمجھ لوے وہ دے آستے برکت دی دعا ہے. یہی میں کہندا سمجھا جی, تسا سمجھا. تو میں بالکل تو نہیں آندا ہاتھ باہر کڈو چادراں تو, بڑی سردی ہاتھ اندر رکھو. وہ لگ گیا دور جس لئے بندے آندے ہاتھ اونچے کرو. وہ میں نے ایک بندے آکھیا با ایک بندہ ہے کسی پارٹی دے تے دی گل تے سنو کی آندا ہے. میں کہا سنا, وہ 3-4 منٹ دا کلپ سی, وہ میں سندا رہا, وہ مڑ گل بات بھی ہوندی رہی. وہ گل ادھی کرے تے آکھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے, مڑ جٹ لگے. میں وہ سن رہا تو مینوں آندا ہے ہاں کچھ سمجھ آئی ہے. میں کہ آئی ہے کی, میں کہ مولوی نہ ہونا چاہیے, این پی ٹی ہونا چاہیے. کچھ سمجھ آئی ہے کوئی نہ کرو. میں کہ میں دیا آئی ہے, یہ تسی مولوی بنا چھڑیا. میں کہ تو پریکٹس کرانا بھی ہے, وہ گل تو نہیں سمجھانا پہ میں گل سمجھا. سمجھ آئی جے کوئی نہ کر. اللہ اکبر. کیسے اے دین نال لوگاں نے ماحول بنا لے. عزیزوں اور ساتھیوں, گل تو سمجھی میں لطف آیا. میرے حضور نے اذہاب رجس دی دعا دیتی آل رسول کہ آل رسول نو اللہ نے پلیدیاں تو پاک کر دیتا ہے. سجنوں, ہر قوم تے قبیلے حضرت آدم دی اولاد ہے, لیکن رسول اللہ دی اولاد آدم علیہ السلام دی اولاد چو وکھری شان والی. اے رتبہ اللہ نے حضور دی آل نو عطا فرمایا ہے. میرے حضور نے اور دنیا چ وکھری شان ہے سیدہ زہرا پاک دی عورتاں انہیں پاک خاندان نال انہاں سیدہ دا تعلق ہے, اور اتنا انہاں دا گھرانہ پاک ہے کہ دنیا دی ہر عورت مہینے میں پیریڈ دے کچھ دن گزار دی ہے, لیکن سیدہ زہرا پاک نو اللہ نے انہاں چیزاں تو پاک فرما چھڑے. ہر عورت
عورت دے گھر بچہ پیدا ہوئے تو کچھ وقت پاک نہیں ہوندی، لیکن جدو سیدہ زہرا پاک دے گھر مولا حسن تے مولا حسین آئے تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق دی اس ویلے بیوی سن، عرض کر دیا نے یا رسول اللہ اگر کسی عورت البچہ ہوئے تو کتنے دن نماز نہ پڑھے؟ تو شریعت کم از کم مدت، زیادہ تو زیادہ مدت نفاس دی 40 یوم ہے، پہلے پاک ہو جائے تو ہو جائے، لیکن 40 دنوں تک نفاس دی مدت شمار ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ نے جدو یہ بیان فرمایا تو حضرت اسماء کر دیا سونے فاطمہ زہرا التیاجی بچہ پیدا ہوئے تو سید زادی مسلح تے کھلو کے نماز بھی پڑھ دیا۔ عزیزان علی وقار میری سرکار نے فرمایا اسماء فاطمہ کوئی عام عورت نہیں، جنت دی حور ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں حیض و نفاس دیا فلیدیاں تو پاک فرما چھڑے آئے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بولے تو فرماؤں نے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے بڑے بڑے باغات نے انہوں مختلف اقسام دا پانی لگ دائے، مختلف اقسام دے پھل تے پھول گدل، زہرا اس باغ دا نائے کنو تطہیر دا پانی لگ دائے، حسن تے حسین ورگے پھول پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا یا بے تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت بیلا کئی مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام شمع پز میں عزیزان دی وقار کائنات دی ہر عورت دی تربیت او دی ماں کر دیئے۔ ایسا ہے کہ نا دیاں نے کوئی گل پوچھنی ہوئے تے او اماں کوڑو ہی پوچھ دیاں، دیاں مسئلے ماما دس دیاں نے، دیاں ساری تربیت ماما کر دیاں، توجہ ہے کہ نا؟ لیکن سیدہ زہرا پاک دا بچپنا جدو آپ دی امی فوت ہو گئیاں، سیدہ خدیجہ دا وصال ہو گیا، زہرا پاک نو ماں والا پیار بھی رحمت للعالمین نے دیتا ہے، بابا جان والا پیار بھی آمنہ دلال نے عطا فرمایا ہے۔ سیدہ زہرا پاک نے دوہری تربیت حضور کو لئی۔ آپ حضرات سمجھے نہیں میری گل میں؟ پتر نو مضمون ابا پڑھاندا ہے، دینو مضمون ماں پڑھاندی ہے۔ سیدہ زہرا پاک نو دوویں مضمون رسول اللہ نے پڑھائے۔ عزیزان محترم و گرامی قدر سنیو، یہی وجہ ہے مولا علی دے پتران دی تربیت بھی زہرا فرمائی ہے، دیاں دی تربیت بھی زہرا فرمائی ہے۔ ہائے میں قربان ہو جاؤں، پڑھے بھی دو میں آئے پڑھائے بھی دو میں۔ عزیزان محترم سیدہ زہرا پاک دی شان نو سمجھنا چاہ رہے ہو، آؤ ذرا مرتبہ تے سمجھو۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے وصال دی گھڑی آئی، جدو سرکار آپ فوت ہونے لگیا تو سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے کول بلایا، ماں نے دینو بلایا تو فرمایا بیٹا میں ساری زندگی رسول اللہ کو کوئی چیز نہیں منگی اور واقعہ ہی
یہ وہ بیوی نے جن حضور کو کوئی شے منگی نہیں، بلکہ جدو حضور سرکار نال نکاح ہویا ہے تے آپ بہت مالدار خاتون سن، اپنی ساری دولت حضور دے قدمہ وچ نچھاور کر دی، بعد حساب کیتے ہی نہیں سائیں کدے پہ ونڈ دے۔ جدو وصال ہونے لگا تو فاطمہ زہرا نو بلایا، فرمایا بیٹا میں حضور کو ایک چیز لینی ہے تے لے تو دے۔ اچھا ایک رمز دی گل سن لینا، بھولیا جے نا یار، میرے نہ وعدہ کرو یہ گل تسی دھیان نال سنو گے، وعدہ کرو نا میں جڑی میں تانوں ہن گل دسن لگا ہے درویشاں والی گل ہے، یہ تسی دھیان نال سننی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ساری زندگی حضور کو کچھ نہیں منگیا، اور یہ تربیت فاطمہ زہرا نے بھی دیتی ہے۔ فاطمہ زہرا نے بھی ساری زندگی نہ حضور کو کچھ منگیا ہے نہ مولا علی کو منگیا ہے۔ جس بندے گل یاد نہ رکھی میں اس بندے تے بڑا افسوس ہونا ہے۔ فاطمہ زہرا نے ساری زندگی نہ تے حضور کو کچھ منگیا تے نہ مولا علی کو کچھ منگیا، اسی کی میں مان جائیے کہ وہ دربار جا کے کھجورا منگ دے رہے ہیں تے ڈیڈیاں نہ آئیاں۔ انہاں اپنے بابا جان کو نہیں منگیا وہ کسی اور کو کی میں مانگ سکتے؟ تو ان سمجھ نہیں آئی سیدہ زہرا پاک کون نے؟ زہرا پاک دین آلے نے، وہ منگن آلے نہیں پا دی، منگن آلے اور ہوندے نے۔ جنہا بندہ آندہ ہے وہ منگ دیا انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ محب بڑے ہونگے پر اس ورد دی سمجھ نہیں آئی کہ وہ دین آلے نے، دین آلے منگتے نہیں ہوندے۔ میں کو عالم ہے ہی نہ میں تو ان کی تقریر سنا سکتا، میں کو عالم میں تے صوفی آدمی ہاں، فقیر ہاں، میں نے اتنا پتہ ہے فقیر منگتے نہیں ہوندے۔ توجہ ہے کہ کوئی فقیر منگدے؟ فقیر نہیں منگدے پاجی، فقیر کیوں منگن؟ فقیر عطا کر دے کے۔ اے عزیزان محترم، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، بی بی فرما دیا نے سیدہ خدیجہ، اے او سیدہ خدیجہ نے جیڑیاں حضور غار عبادت کر دیا ہے تے بتہ لے کے جان دیا ہے۔ بتے دا پتہ جے نا، ایک کراچی والا بتہ نہیں، اس تو سمجھایا نا مت کوئی سنگیاں دا ذہن ادھر ٹر جائے ایک بتہ کراچی والا بھی ہوتا ہے، نہیں کراچی والا بتہ نہیں، یہ بتہ ہے جنہاں ساڈے پنڈاں والیاں عورتاں جدو انہاں دے گھر والے خاوند وغیرہ پرانے زمانے میں لگے ہوندے ہیں نا باہر فصل دی کٹائی نو، وہ پھر واڈی نو وہ پیچھوں بتہ لے کے جاندی سن کھانا وغیرہ۔ تو سیدہ خدیجہ حضور عبادت وچ مصروف ہوندے ہیں غار وچ تے سیدہ خدیجہ سر تے کھانا رکھ کے لے جاندی سن، تو غار تے چڑھیاں جاندی سن تے جبریل تشریف لائے غار ہیرا وچ، تو جبریل نے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہذه خدیجہ، اے جڑی عورت آ رہے ہیں نا تواڈے کول کھانا لے کے، سونا ہے خدیجہ نے، اے خدیجہ نے وہ تواڈے کول کھانا لے کے آ رہی ہیں، جدو اپڑ جان تے انہاں نوں دسیا جے اللہ انہاں نوں سلام کہہ رہا ہے۔ تانوں سمجھ آئی گل دی کہ نہ آئی؟ اللہ انہاں نوں سلام کہہ رہا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے تو فرماندے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، بڑے بڑے لوگوں نو سلام آدھے نے، پر زہرا دی امیوں نے جنہاں نو عرش تو سلام آدھا ہے، فرمایا عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت بیلا ہو سلام مصطفیٰ۔ کائنات دیاں ساریاں عورتوں سیدہ خدیجہ دی سیرت پڑھاؤ، انہوں نے پتہ لگے عورت نو مرد نال کیویں زندگی گزارنی چاہیے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے بڑیاں بڑیاں عورتاں نے وقت گزارے نے
پر سیدہ خدیجہ تیری شان وکھری ہے. فرماندے نے سیما پہلی ماں کافِ امن و امان حق گزارے رفاقت پیلا. اے لفظ بڑا قابل غور ہے. فرماندے نے حق گزارے رفاقت پیلا. حضور نال زندگی لگان دا وفا نبھان دا حق ادا کر دیتا ہے حضور دی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے. ملائکۃ العرب. میں ایک جملہ صرف ایڈ کر رہا ہوں, ویسے جانا آگے سی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں کہ حضور انہاں دا ذکر انج کر دیا ہے کہ کدی کدی تے میں بھی آندی سونیا تسی انہاں دا ذکر انج کر دیو جویں اور عورت ہی کوئی نہیں دنیا تے. یعنی انہاں دا ذکر حضور انہیں پیار نال کر دیا ہے, اور عورت کوئی نہیں دنیا تے انہاں دا ہی کر دے رہندے ہو. ہر سال حضور ایک بکری ذبح کر دے سن, ہر سال, اور بکری ذبح کر کے حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں نو کل دے سن. بندے آندے نے لائے بیویاں فوت ہو جان تو انہوں نے بھی ان کو بندہ یاد رکھ دے. میں کہا رسول اللہ تے یاد رکھ دے, رسول اللہ تے انہوں دا ذکر کر دے, رسول اللہ سرکار تے ہر رنگ نال انہوں نے یاد رکھ دے. اور حضور دا حضرت خدیجہ نال وعدہ ہے کہ تیری اولاد نو اللہ جنت عطا کرے. تیری ساری اولاد نو صبح قیامت تک سیدہ خدیجہ دی جتنی اولاد سید زادے نو سارے نو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا. جس صحیح العقیدہ سید رہے نا تو اللہ نے جنت دینی ہے. توجہ ہے حضرات, تسی بھی ایڈے پریشان نہ ہو گئے. حضور دے امتیاں دا بھی کام بڑھنا ہے. حضور دے امتی جو ہے پاجی, حضور دے امتی ہونا بھی تے اعزاز ہے نا. اسی حضور دے امتیاں بندیاں تو پوچھو ہے ٹھنڈ کیوں ایتھے بیٹھے ہو, تو ایکو چیز پایا ہے حضور سرکار دے پیار نے. تو اڈا کی خیال ہے بندے ایک پلیٹ چولاں دی آستے بیٹھے, جندہ خیال ہے بڑا جھلا آدمی. یہ لنگر والے نہیں, یہ مدینے شریف والے لنگر دے دیوانے. واللہ انہوں یہ سمجھنا بھی غلط ہے. زمانہ کیڑا آ گیا پائی, ہوں دور کیڑا آ گیا. ہوں کون بہت بندیاں کو ولیمیاں تے جان دا ٹائم نہیں. جتے 14 کھانے پہ ہوں بندے اتھے کو نہیں جاندے. آج جڑے توڑا ذہن میں آجی چاولاں لے آئے بڑے چبڑے بندے. یہ چاولاں آستے نہیں آئے, مدینہ شریف آستے آئے, یہ حضور دے پیار آستے آئے. عزیزان محترم, سیدہ خدیجہ دا آخری وقت آیا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا بیٹی فاطمہ حضور کو ایک چیز لینی ہے پر لے کے تم دینی ہے. امی جان حکم کرو. بھائی توجہ فرمانا ذرا مہربانی تھوڑی. ایتھے ہونا تقریر دی جنا بالکل نچوڑ پیاس کے کاٹ. امی جی حکم فرماؤ. فرمایا بیٹا جدو تیرے بابا جان تے پہلی وہی نازل ہوئی ہے, پہلی وہی تیرے بابا جان گھر تشریف لائے. فرمایا زملونی, مجھے چادر اوڑا دو. بیٹا میں چادر کٹ کے حضور اوڑائی سی. حضور چادر اوڑ کے ٹرے تھے. اللہ فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا. بیٹا میں جانیا اپنے بابا کو چادر لے دے, چادر کورچ نال لے جاواں. مدنی مائی دا صدقہ اللہ قبر ٹھنڈی کر دے گا. آیا قبر تے انہوں دی انجی ٹھنڈی آئی پیار ہو جائے. محبت ہے نا کہ رسول اللہ دی چادر میں نال لے جاواں. اس ویلے تک اجے نماز جنازہ مشروع نہیں سی, یعنی اجے نماز جنازہ شروع ہی نہیں ہوئی سی.
ٹھیک ہے، اس واسطے سیدہ خدیجہ دا جنازہ نہیں پڑھیا گیا، متوجہ ہو نا۔ تو فرمایا میں چاہنیا کہ وہ جڑی چادر مینو حضور فرمایا سی نا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، تو اللہ فرمایا سی یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، وہ چادر مینو مل جائے تو میرے کفن شامل ہو جائے۔ عزیزان دی وقار یہ تے پھر واقعہ ہے نا، لیکن اس واقعے میں جڑی گل چھپی ہے وہ لطیف ہے، یہ اندر جڑی گل چھپی ہے وہ لطیف ہے اور بڑی باریک اور وہ سمجھنے والی، اور وہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، سیدہ خدیجہ حضور نال بڑی طویل رفاقت گزاری، سب تو پہلی مسلمان نے کائنات سب تو پہلے حضور نے اپنی نبوت دا جس ہستی اگے اعلان کیتا ہے حضرت خدیجہ نے، فاطمہ زہرا دی امی جان، حضور دی آل بیت۔ ابو بکر صدیق نو بھی اجے نہیں سی پتا، مولا علی نو بھی اجے نہیں سی پتا، اس دھرتی اتے، اس پلینٹ اتے ستارہ ہی انہوں کی سدیو، پلینٹ ہی سدیو نا ہے انگلش بچے، اس سیارے اتے سب تو پہلے حضور دی نبوت جی دے علم چاہیے وہ خدیجۃ الکبریٰ۔ قرآن دی آیت سب تو پہلے جس کنہ نال ٹکرائیے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے۔ عہدہ نبوت سرفراز ہون تو بعد سب تو پہلے حضور دی جنہ زیارت کی تھی وہ خدیجۃ الکبریٰ نے۔ سب تو پہلے جنہ کلمہ پڑھیا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے۔ مردائیں چو ابو بکر صدیق پڑھیا ہے، نوجوان چو سب تو پہلے مولا علی پڑھیا ہے۔ متوجہ ہوگی کوئی نہیں؟ ایڈی شان والی عورت جنہاں نال جنت دا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت وچ محل دیتا ہے جی دے نہ شور ہونا ہے نہ کوئی وہ دے وچ آواز ہونی، پرسکون محل موتی دا بنیا ہویا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا محل سارا موتی دا بنیا ہویا۔ اللہ اکبر، ایڈی شان والی عورت نے حضور تے ہر شے لٹائیے، ہر شے حضور تے لٹائیے۔ پاجی سمجھو محفل کرانے والے سارے، اسی تے محفل کرا رہے ہیں، کو لنگر پکایا، کو علماء کو ناد خانہ دی خدمت کیتی، کچھ لٹایا ہے، کچھ دیتا ہے، بڑا چنگا کیتا ہے، انہاں سب کچھ لٹایا ہے۔ نکاح بھی حضور نال ہویا ہے، حضور دی انہاں چ اولاد بھی ہن تک جاری ہے۔ لیکن جدو حضور کو انہاں کوئی چیز لینی آئی نا، انہاں وسیلہ سیدہ فاطمہ نے بڑھایا ہے۔ اے مسئلہ سنانا سی، انہاں وسیلہ سیدہ فاطمہ نے بڑھا کے سن دسیا ہے میرے نبی دے امتیوں میں پہلی امتیاں تے تانوں سمجھا رہی ہاں، میں حضور کو فاطمہ دے وسیلے نال منگیا جے، تساں بھی منگنا ہوئے تے فاطمہ دے وسیلے نال منگیا جے، پھر نہ نہیں جے ہوندی۔ عزیزان محترم، اے پھر درویش لوگ نے نا سید شبیر شاہ جی پڑھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا۔ سید بڑا کرمہ والا سید سی، بڑا کرمہ والا سید سی اور بڑا سراں والا سید ہے، اور واقعی وہ سید اس قابل ہے بھائی ان سلیوٹ کیتا جائے۔ عزیزان دی وقار فرمان دیا کہ نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا، ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا، ایک نظری یک نگاہ گاہے گاہے از تو پھیلے پنجتر، ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا، ایک نظری۔ میں کہتا ہوں نا ایتھے بندہ فقیر عرض کرتا ہوتا ہے کیا
عزیزو اگر پتر منگنا جتے مانگ لو، دیاں منگنیاں جتے مانگ لو، نوکری منگنی جتے مانگ لو. آئے کہ سنگی پیازا دی نوکری دی دعا کرے، میں تو نمانڈ دسی جانا. نوکری منگنی جتے مانگ لو، زمین گھر جو منگنا جے مانگ لو. میرے بچوں جیڑی چیز دی طلب مانگ لو، صحت منگنی جتے مانگ لو، رزق منگنا جتے مانگ لو، علم منگنا جتے مانگ لو. پر طریقہ اے وے نبی کو زہرا دے وسیلے نال منگیا جے، اللہ کو مصطفیٰ دے وسیلے نال منگیا جے. کہیا جے کہ نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ زہرا. جڑے اہل ذوق نے اہل ذوق وہ جدو مدینے جاندے نا، مدینے وہ سیدھا روزے تے نہیں جاندے، وہ پہلا جنت البقیع جاندے. دیوار دے کول کھلو کے سیدہ زہرا دی قبر پاکل منہ کر کے تین جوڑی پھیلا کے کہتے نے بی بی جی ذرا اپنے ابا جان دی خدمت جد کریا جے آ ساڈا گدا آیا ہے کوئی دی جوڑی وچ پا چھڈو، آ ساڈا منگتا آیا ہے کوئی دی جوڑی وچ ٹکڑا ڈال دیا جے. تے جدو اتوں منظوری ہو جاندی ہے. ساڈے پنڈاں وچ رواج ہے جیندے کول بھی دھی دا سفارش لے جائیے وہ بندہ ریجیکٹ نہیں کرتا. جے پہنچ ہوئے نا کسے بندے کول کسے دی دھی وہ دے گھر لے جائے وہ جڈا بھی لڑیا ہوئے راضی ہو جاندہ ہے. ہن بوئے تے دھی آ گئی. ہاں جی مینوں ہے تواڈے شہر دا ایک بندہ میں کئی باری سنگیاں گل سن ملیا تے مینوں آندا ہے کہ میں نا اپنیاں دھیاں اے شہر دا سی میں شاہ جی جان لگا اپنیاں دھیاں بھی نال لے گیا. میں پوچھا کیوں؟ آندھا جی میں کہ دھیاں لے جائیے میڑا ساڑھے بندے تے چھڑ دیں دن میں کہ میں بھی لے جانا کہ مالکہ میں بھی تیرے بوئے تے اپنیاں دھیاں لے میں نے معاف کر چھڑی. میں کہا کڈا سیانا تے قرآن والا بندہ ہے، کڈا عقل والا بندہ ہے. دھیاں بھی راضی کر لیا اس تے سائیں بھی راضی کر لیا. عزیزان محترم میرے بچوں میرے عزیزوں سبق نہ بھولے آجے. اہل سنت دے سارے سنگی بیٹھے ہو میرے پتروں سارے یاد کر لے آجے. دنیا نمی نمی نوکر بھی بن دیئے. میں آدھا ہونا ہم روز ازل سے اس در کے بھکاری ہیں. بندے ہونا دنیا سی نوکر ہوئے ہیں پائی در باغ اے ہون ہوئے ہیں. میں کہا جن حلوہ پکائی اسے کہا جی نوکر ہوئے ہیں. میں کہا شکر ہو گئے ہو. اسی تے اللہ دے فضل نال پیڑیاں تو نوکر آلے رسول دے اور کسے دی نوکری کسے دی نہ کر دے ہو بھی یہ اس در دی مڑ نوکری کر دے. جی جیڑا بندہ کسے چودری اگے کدی نہ جھکیا ہوئے آلے رسول اگے ہو بھی جھک جانا. آلے رسول دے نوکر آن سے وڈیاں بندیاں دے کم نے. اے ساڑھے کوڑی تے پران کدی تے بسال بڑا وڈا خاندان ہے. اتھو دا ایک بندہ سی انہاں دا وڈا چودری مانک بسال. میں نو بڑے ایک معتبر بندے دسے ہے میں تے وہ نہیں ویکھیا لیکن وہ بندہ دس ہے کہ میں وہ بندہ ویکھیا ہے. بڑھا جو بھی بندہ سی وہ کسے پینڈی چو لنگے آنا تو انہوں پتہ لگ گیا کہ اس گلی وے سیدان دا گارے تو گھوڑے تو اٹھان لائے باندھا. باس گلی وے سیدان دا گارے ان میں تو گھوڑے دے چڑھ کے نہیں لویندہ. کوئی نبی پاک دے خاندان دی بچی اٹھان بیٹھی ہو سی میں گھوڑے دے چڑھیا جانا ہے کہ دیوار تو اندر نظر نہ ٹور جائے. ادب دا تقاضا ہے میں اٹھان لے بانا اینا چر لنگ گیا. اسی تے محفل سے جا کے بیٹھے ہیں گالتے ہو دی کر دے نہیں پہ گالتے ہو دی ہون بھی کر دے پہ آسی. اونا دا ہون بھی ناصر بسال بڑا افسر ہے. بھائیا جنہ آل رسول دی نوکری کیتی ہوئے اللہ انہوں رنگ لا چھڑ دے. الحمدللہ رب العالمین. ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری
ہے اب اور کسی در پہ جانا ہے نیا ہے اب اور کسی در پہ جانا ہے نیا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے نام ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کسے نسل ایک ولی ہوں پہ میں دس دیا ہے بس ساڑھے بونا جب ایک فقیر ہویا جی دائی تے دربار میں حاجی کرم اللہ صاحب اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے ایک ہی نہ دیچ بھی ہویا ہے کسے اچھ دو کسے اچھ چار کسے اچھ دا کسے اچھ بھی اگے ایک ہویا ہے انہوں نے کہیں ہو جا سکتا کوئی گھبرایا ہے نا انہوں نے اون جو لگ میں ہون کہیں درویش ہو جا سکتا ہاں جی تو میں تے سب کسے خاندان اچھ ایک تے کسے اچھ دو تے کسے اچھ چار آل رسول اچھ ہر دور اچھ درویش ہے یہ سیدہ زہرہ پاک دے خون دی تاثیر ہے یہ سیدہ زہرہ پاک دے خون دی تاثیر ہے وہ جدو بھی کوئی سید سدھے راتے ٹھوڑتا ہے پچھو سائیوں میں بھر چھڑ دے چل تیرا بھانڈا بھریا ہے عزیزان محترم میں کئی بار دسیا بندیاں ایک کتاب ہے شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب صاحب قدرت اللہ شہاب نے واقعہ لکھیا کہ میں ایک پینڈ اس ویلے گیا تو اس لئے افسر لگے تھا بڑے بڑے افسر لین سب تو بڑا عہدہ ہے بیوروکریسی دے اندر سیکٹری دا تو ایوب دے سیکٹری رہے صدر ایوب صدر تو ایٹھا ہے سن انہوں نے کتاب ہے شہاب نامہ دے لکھ دیں کہ میں پینڈ گیا ہے تو میں انہوں جمعہ پڑھن دا اتفاق ہوا تھے اور مسئلے دی تو میں نے سمجھ کوئی نہ آئی پر مولوی دے ایک مسئلے دی میں نے سمجھ آئی بدو نفل پڑھ کے سیدہ زہرہ نو سالے ثواب کر کے جیڑا بندہ زہرہ پاک دے وسیلے نال دعا کرے وہ دی دعا منظور ہو جائے وہ کہندے ہیں میں اتھے ہی نہ نماز پڑھ کے آکھیا با آتے ازمائی میں اتھے ہی دو نفل پڑھے تھے ایک میرا کام سی وہ میں عرض کی تھی بی بی دی آدھرہ میں منظور کرا دیا فرماندے نے وہ میں پڑھ کے ٹر گیا میں گل بھول گئی ادھر گل بھول گئی پھر وہ اپنے کماں مصروف ہو گئے فرماندے نے ایک دن میں بیٹھا تھا تو میں نے خط آیا یورپ پیچھو کسی عورت نے میں نے خط لکھیا تھی غالباً جرمن ہی غالباً تھے انہوں نے انگلش میں خط بھی لکھیا اپنی کتاب کہ ڈیئر شاہب میں تو نو مسلم بہنا میں ہونی کلمہ پڑھیا جائے تو میں نے خواب سیدہ زہرہ پاک دی زیارت ہوئی انہوں نے فرمایا کہ شاہب نو خط لکھ دے کہ میں اپنے بابا جان کو تیری عرضی منظور کروا دیتی ہے تیرا کام ہو جائے گا فرماندے نے اس تو بعد میں ساری زندگی معمول رکھے میں جیڑا کام بھی کروانا ہویا میں آل رسول دے وسیلے نہ نہیں کروانا رہا سیدہ زہرہ پاک نے میرے بچوں سمجھ آئی کوئی تاں واسطے میرے دوستو الحمدللہ فقیرہ دا یقید ہے ہم روز ازل سے جدو دا ہوش سنبھالے آل رسول دی گدائی کر دیا عمر گزر رہی ہے ذکر آل رسول کر دیا گزر رہی ہے علی علی کر دیا گزر رہی ہے زہران و سلام کر دیا گزر رہی ہے حسن سے حسین دے تذکرے کر دیا گزر رہی ہے تاہی عقیدہ بیان کرنے کہ ہم روز ازل سے اور میرے بچے پکا لو اگر کوئی پوچھے نا میں تسی سنی کدو دے ہو تے دسیا کرو کہ ہم روز ازل سے اس در کے بیکاری ہے اب کسی
در پہ جانا ہے نہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دام ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریم۔ ٹھیک ہے، مرید دی گل مننی ہے، تیری نہیں مننی۔ توجہ ہے صحیح؟ مرید مڑ بھی کچھ پیار والے ہوندے نے، اس گل ٹھیک کیتی ہے، تو اگر لمبی چیکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، سیدہ زہرا پاک دے وسیلے نال جو طلب کرو گے انشاءاللہ ملے گا۔ سیدہ زہرا پاک محبوب نبی دی او لاڈلی دھیے، میرے حضور سرکار دیاں سارے انہوں پیاریاں ہوں گے۔ جس بندے بھی اللہ شعور دیتا ہے انہوں دھی پیاری ہوتی ہے۔ بے شعور بندے دی گل نہیں کردا، لیکن جنہوں اللہ نے شعور دیتا ہے، عقل دیتا ہے، وہ ان پڑھے یا پڑھے ہے، وڈا ہے یا نکا ہے، ان دی دھی ان دے گھر دی مالکہ ہی ہوتی، وہ دی بیٹی وہ دے گھر دی وارث ہی ہوتی۔ نوٹ کر لینا، ابے نو آڑتی کو پیسے ڈھین نا، پتر نو نہیں دیندہ، دھی نو دیندہ، پترہ سنبھال کے رکھ لیں۔ میں نہیں ویکھیا کدی کسی ابے نے اپنے چھور نو بھی دیتے ہوں، انہوں پتہ ہے سنبھالنے کوئی نہیں، انہوں پتہ ہے دھی سنبھال لینا۔ دیاں تے اتنا اعتماد کر دیں لوگ، اور دیاں اپنے والدین دے اعتماد تے ہمیشہ پورا اتر۔ دیاں شاہی میں کئی گھراں چ ویکھیا وہ کہہ بیٹھے ہو بھی دے، پھر وہ گھراں وچ نا جڑے ساڈے قریبی گھر ہوندے نے بیٹھے ہو بھی تو پھر کئی باری کوئی ایسے معاملات ہوندے نے، وہ اپنی بیٹی نوں پیاندے نے پتر پیسے لیاویں، پتر نوں نہیں آندے بلیا انہاں دی کول رکھے ہوندے۔ ہر صاحب شعور بندے نال اپنی دھی نال پیار ہوندا ہے۔ کدی کسے بندے نے پتر دی شادی تے روندیاں نہ ویکھیا اسی تسی، لیکن جدوں دھیاں دی شادی ہوندی ہے تسی کسے ابے نوں چپ کردیاں نہیں ویکھیا، ادو انج لگدا ہے ابے نوں جویں اودے وجود دا ٹکڑا کڈ کے کوئی لے گیا۔ سنو، جدوں رسول اللہ نے اپنی بیٹی نوں رخصت فرمایا تو رحمت للعالمین نبی رو رہے سے۔ اور سننا، مولا علی دا گھر تھوڑا جا دور سی، انہوں دا گھر دور سی مولا علی سرکار دا، حضور دے گھر تو ہاں ایک شہر چی مدینے چی، اس ویلے مدینہ شہر بھی نہ چھوٹا جا پینڈ سی، جتھے ہن مسجد نبوی ہے سارا اس ویلے شہر سی مدینہ، جتنی مسجد نبوی ہے نا تو یہ سارا مدینہ سی، انہاں کو مدینہ سی، تو ذرا گھر دور سی۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی، انہاں دا گھر حضور دے گھر دے نال سی، انہاں دا حجرہ حضور دے حجرے دے نال سی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اگے اس خواہش دا اظہار کیتا گیا کہ یا رسول اللہ جی اے حارثہ او مکان دے لین تے اے بی بی پاک نو دے دین تے سیدہ زہرہ دی خواہش ہے کہ وہ بابا جان دے قریب ہو جان، کہ وہ بابا جان دے نیڑے ہو جان، وہ دور ہے تھوڑا جا گھر۔ میں صدقے جامع حضور نے سنیا تے فرمایا حارثہ مرید ہے ساڈا، پر اساں کوئی نہیں آکھنا مکان وٹا۔ کیسے پیر سن رسول اللہ، فرمایا اسی نہیں کہنا کہ وٹا، لیکن وہ مرید اڈے کرما لیا جدوں انہوں نے پتہ لگا نا بے گل آئے تے حضور کو آ گئے، عرض کردنے یا رسول اللہ میں صحابہ تو قربان جاواں، عرض کردنے یا رسول اللہ بندے تے جس لئے گل کرنو آندے وہ مال آستے آیا ہے حضور کو، کہ مال لٹان آیا ہے، مال کمان نہ آیا ہے۔ یا رسول اللہ
سنیا زہرا پاک نو میرے مکان پسند آ گئے۔ یا رسول اللہ میں سوتا کوئی نہیں کرنا، میں مکان زہرا پاک نو گفٹ کرنا۔ سنیا میں اپنا مکان زہرا پاک نو تحفے دے چھڑیا، میں سرکار سودا نہیں کرنا۔ وہ بندے اگلے صحابہ کیڈا آل رسول نال پیار کرنے والے ہوندے ہیں۔ سرکار میں سودا نہیں کرنا، اے مکان زہرا پاک دا ہوئے۔ حضور نے فرمایا نہیں حارثہ، اللہ تینوں برکت دے، سودا ہو گیا، اے تیرا ہو گیا، او زہرا دا ہو گیا۔ اجے حارثہ اتھے ہی بیٹھے ہوئے نہیں، جو تو جبریل امین آگئے، عرض کدنی یا رسول اللہ، اللہ بھیجے آئے، میرا رب فرماندہ ہے حارثہ نو دس دیو ایک مکان مدینے ملے آئے، زہرا نال سودا کیتے ہی ایک مکان اللہ جنت دے چھڑے آئے۔ ایک مکان تینوں ایتھے دے چھڑے آئے مدینے، ایک مکان تینوں جنت چ ملیا ہے۔ سیدہ نال سودے دی بھی سواد آیا، سودے چ ایک مکان مدینے چ سرکار نے دے چھڑیا ہے، ایک اللہ جنت ہی دے چھڑیا ہے۔ اجے مکان ہی مٹایا ہے نا عزیزان محترم۔ الحمدللہ صحابہ تو لے کے آج تک، صحابہ تو لے کے آج دی گھڑی تک صحابہ بھی آل رسول نو من دیا ہے، منن والے سنی بھی آل رسول نو من دیا۔ مرید ساڈے سنی ہی ہوندے، دوجے تے اج تک نہیں ہوئے، ویکھ کے بھی گلی بڑھا جاندے۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ سنی ساڈے مرید ہوندے نا، دن مرید ہو جانے جی تواڈے منن والے جی سیداں دے، کیوں ہوندے ہو؟ اگلے جان سا نال رکھی رکھیا ہے، منتے رجے بھی یہ نظرانے دین دین، محبت کر دین، کھانے پیش کر دین۔ کدی کسے بندے کسی ایم پی ایم این اے دے بھی ہاتھ نہیں چومے، دسو چوم دے ہو؟ سیداں دے تے بندے ہاتھ چوم دے، ڈیریاں چی باندھے چودھریاں، وہ سیداں دے بندے گھر لے جاندے، یا سارے ہے ہی تواڈی۔ اتنا مندے نے اجے بھی قوم اہل سنت و جماعت حضور دی آل پاک نے، اسی نوکراں سیدہ زہرا پاک اور ادب کرنے والے لوگ۔ میں سگیاں گل سنانا ہوں نا، اے پڑھے ان پڑھ دی گل نہیں، اندر ادب ہونا چاہیے۔ ساڈے نا گھر ایک نائی ہوگا سی بچپن میں، ساڈے ابا جی نال بڑی محبت سی، ہوتی باب بزرگ سی، تے وہ ساڈا نوکر ایک دن انہوں آکھن لگا بھی میرا ناخن اتھو اتاری۔ اسے کہا اچھا نہ نہیں انہیں کی تھی، اس نے وہ اپنی جڑی وہ ڈبا جی آنے اندر وہ کڑ لی ناخن اتارن والی، وہ بندے نے باہ تو پھدیا تو باہر گھر تو لے گیا۔ اسے گیا اس ناخن تھوڑا جا اتاریا تو پھر گھر لے آیا۔ میں بیٹھا سا اتنے، میں کہا بابا یا تو اتنے ہی لا چھڑ دوں، اے کڈا وقت کیتے ہی، بچپنا سی میرا۔ اسے کہا جی انہاں دے ناخن تواڈیاں گھراں چ نہیں لانے چاہیے، تسی آل رسول بظاہر ہے چھوٹی جی گل ہے، لیکن تسی اندی تو اندازہ لاؤ کہ بندیاں دے ذہن وچ آل رسول دے گھراں دا کتنا تقدس ہوندا ہے، وہ کتنی منن والے لوگ ہوندے نے، انہاں دے ذہن دے اندر آل رسول دا ادب ہوندا ہے۔ حضرات محترم، آل رسول نال محبت اور مودت اور انہاں دا ادب رکھنے لوگ رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر منظور ہوندے۔ حضور فرماندے نے اگر کوئی بندہ ہے چاندہ ہوئے، امام نبہانی حدیث لکھ دیں کہ اگر کوئی بندہ ہے چاندہ ہوئے کہ جو نعمتاں انہوں اللہ دیتی ہیں، پتر دیتا ہے، دولت دیتی ہے، گھر دیتا ہے، گڈی دیتی ہے، وہ جو اللہ انہوں نعمتاں دیتی ہیں، انہاں نعمتاں تو لطف اندوز ہونا چاہتا ہے تو میری آل نال پیار کریا کرے۔ کھانا آگے ہوئے تو سواد نہیں ہوتا، دل وچ بغض علی ہوئے، وہ کھانے پینے دا سواد تاں ہے جی آل رسول نال پیار ہوئے۔ میرے بچوں سمجھ آئی کوئی نہ؟ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سرکار درویش کامل فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، تے کی لینا علم نو پڑھ کے
کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیا وڑ کے جاگ بنا دودھی جمدے نہیں ماؤ تے بھاویں لال وڑ کڑ کے اے عزیزو اے ساتھیو میں اپنے بچیاں نو انہاں نو دعا دینا بڑی سونی محفل کراندے نے اللہ انہاں نو برکتاں عطا کرے اللہ انہاں بیلیاں نو خیر عطا کرے سارے سنگی دعا وے شریک ہو جاؤ اللہ کریم سنگیاں دی محفل قبول کر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وسیائے نے انہاں سارے نے ہاتھ اٹھائے نے قبول کر انہاں میرے بچیاں نے بڑی محنت کیتی ہے بڑی کوشش کیتی نے میرے مالک اتنا خرچ کیتا نے حضور دی آل دا تذکرہ کیتا نے میرے مالک انہاں نو خیر و عافیت و برکت عطا فرما میرے مولا اپنے محبوب دا صدقہ اس جگہ نو اس پنڈ نو اس ڈیرے نو آباد تے شاد فرما میرے مالک و مولا صدقہ نبی پاک سرکار دے نالین شریف دا جتنے بھائی آئے نے جتنے سجن سنگی یار بیلی آئے نے میرے مالک و مولا انہاں دے اٹھے ہاتھ قبول کر بیمار نو صحت دے بھوکے نو رزق دے تنگ دست نو تنگ دستی دور جڑے بچے بے روزگار نے انہاں روزگار عطا فرما قاری صاحب اس پنڈ میں جو علم دا نور پھیلا رہے ہیں انہاں دے اندر ہو اضافہ و برکت فرما میرے سارے سنگیاں نو خیر دے نیک ارادے پورے کر نیتاں صاف کر صلی اللہ تعالی